میں یہ شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن کریم سے کہ کیا جو کام پہلے جائز ہے اس کا اسٹیبلش کرنا اس کو اور اسی سے ایک نئی بات نکال کر اپنی مرضی سے اس کو شروع کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں. پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور توفیق سے میں آپ کے سامنے اس وقت بدع کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں. گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست بدعت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑا ایک فاسٹ طریقے سے اس سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ موقع نہیں دیکھتے. بدعت کار خیر کو بدعت کہنے میں وہ بہت جلدی کرتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں نے آپ کو بتایا فتاوی لجنہ سے، جس کو لوکل زبان میں لجنہ بھی کہتے ہیں، فتاوی لجنہ سے، فتاوی شیخ عثیمین سے اور شیخ ابن باز کے اور شیخ البانی کے فتاوی سے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بندہ مدینہ منورہ کا 40 نمازوں کی نیت سے سفر کرتا ہے یا مدینہ منورہ میں قیام کرتا ہے نماز کی نیت سے، وہ سب بدعات ہے. ایک وہ ہے کہ روضہ شریف کی نیت سے سفر کرنا، وہ شرک ہے، وہ اس پر ان کے نزدیک وہ میں نے بتا دیا تھا. تو اب مسجد نبوی کا سفر کرنا اور وہاں رہنا، قیام کرنا، اس کو بھی بدعت کہا گیا. اس کے حوالہ جات میں نے آپ کے پڑھے کیے تھے آپ کے سامنے. ہمارا موقف یہ ہے کہ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور جو کام قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کی حیت و کیفیت کو اگر تبدیل کیا جائے زمانے کے حساب سے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے، اور قرآن و سنت سے اس کی اجازت ہے. آج میں آپ کے سامنے اسی مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں یہ شروع کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن کریم سے کہ کیا جو کام پہلے جائز ہے اس کا اسٹیبلش کرنا اس کو اور اسی سے ایک نئی بات نکال کر اپنی مرضی سے اس کو شروع کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں. پہلے میں یہ آیت پڑھتا ہوں، 158 ہے سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس کے لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے ان پر طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کسی ایک خاص مسئلے کا جواب تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج اور عمرہ کرنے کے وقت جو سعی کی جاتی ہے ایک تو وہ درست ہے، اور وہ من تطوع خیرن، اور جو کوئی بندہ اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے، یعنی کام وہ خیر کا ہو، نیک ہو، قرآن و سنت سے ثابت ہو، اس کی اصل ہو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ جو کار خیر ہیں ان کے کرنے والوں کے لیے بڑا قدردان ہے، ان کے اس کام کو وہ قبول فرماتا ہے. شاکر کا لفظ ہے، اور شاکر کا معنی جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر بندہ شکر کرتا ہے، اور جب شاکر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرماتا ہے. تو یہاں یہ کہا گیا جو اپنی خوشی سے کار خیر کرے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. اسی سورہ بقرہ میں یہ دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر روزے رمضان کے فرض ہو گئے، اور تم میں سے جو مریض ہوں یا سفر پر ہوں وہ دوسرے دنوں میں
روزے رکھ لیں۔ یہ حکم بیان کرنے کے بعد یہ حکم یوں ہے کہ جو پرماننٹ مریض ہیں ان کے لیے ایک حکم ہے یا یہ منسوخ کہہ لیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پرماننٹ مریض ہے وہ کیا کرے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ ایک بندے کو ایک وقت کا کھانا کھلائے۔ اب حکم یہ ہے کہ مریض روزہ جو نہ رکھ سکے وہ ایک بندے کو کھانا کھلائے، یہاں تک حکم آ گیا۔ اس کے بعد آیا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو اپنی خوشی سے اپنے ارادے سے خود اور نیک کام کرنا چاہے، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور نیک کام کیا ہے کہ حکم تو یہ تھا ایک بندے کو کھانا کھلائے، اور اگر وہ ایک سے زائد کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب صحابہ کرام 3، 4، 5 جتنی کسی کو توفیق ہوتی وہ زیادہ کرتے اپنی مرضی سے، یعنی مسکین کو کھانا کھلانا اس کا حکم تھا، اب اس سے زیادہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کیوں کہ وہ کار خیر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کام ہو کار خیر، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کار خیر قرار دے دیا ہے کام کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کار خیر قرار دے دیا ہے، تو اب اپنی مرضی سے اس پر اضافہ کر سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ مطلب نکلتا ہے۔ اب میں اس کے اوپر ایک دلیل لا رہا ہوں۔